ظاہراً بڑی عقل رکھنے والے، بڑی ظاہری دسترس رکھنے والے لوگ، معاشرے میں سرکردہ حیثیت کے حامل لوگ شرک اور کفر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ہم ایمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو معاشرے کی تصحیح کے لیے ایسے ہی لوگوں کے اقوال اپنے مسلمان معاشرے میں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں جو عمومی لوگوں کو جس میں بے شمار موقع ملتا ہے معاشرے میں آنے جانے کا، غمی خوشی کا، تقریر کا، میل ملاقات کے بے شمار اسباب ہوتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ دنیاوی معاملات میں دسترس کیسی ہے اس کی، لیکن جو دینی پہلو ہے اس میں کس درجے کی جہالت ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ابھی مفہوم عالی عرض کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کے حکم پر عمل پیرا رہیں، چاہے ان کی باتیں ظاہری پہلوؤں میں بھلی لگ رہی ہیں، یا جو باتیں وہ کہتے ہیں انہیں مت مانیں، اس پہلو پر عمل جاری رکھیے جو اللہ کریم کا حکم ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ہے کہ کسی مشرک کی یا کسی کافر کی بات کو ماننا ہے، مقام نبوت بنیادی طور پر ہے ہی وہ حصہ جو اللہ جل شانہ کی اطاعت سے جس کی ابتدا ہے اور جس کی انتہا اللہ جل شانہ کی اطاعت ہے، دوسری کوئی بات یا دوسرے کوئی پہلو ہے نہیں۔ لیکن دنیاوی باتیں جو وقتی طور پر بھلی بھی معلوم ہو رہی ہوں، آخر کار اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھلا نہیں ہوتا، اس دنیا میں بھی وہ بھلائی نہیں کرتی، نقصان کا سبب بنتی ہیں۔ اور دین اسلام کا کوئی حکم جو وقتی طور پر سخت محسوس ہو رہا ہو، جیسے زانی کے حوالے سے قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اسے جو سزا دی جائے اور سزا دیتے ہوئے رحم نہ کھایا جائے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تم اللہ کے حکم کو مانتے ہو، اگر تمہارا ایمان آخرت پر، نتائج جو ہیں وہ پورے معاشرے میں اس سے پورا معاشرہ استفادہ کرتا ہے، برائی کی سرکوبی ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے بارہا لوگوں کہ یہ ظاہراً بڑی لگی لپٹی بات کر رہے ہوں گے اور معاشرے کی حیثیت جو انہیں اللہ نے دی ہے اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، لیکن معزز خواتین و حضرات، حقیقت اللہ کے کلام میں ہے، حتمی بات وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب یہ لگی لپٹی باتیں ہمیں بھلی کیوں معلوم ہوتی ہیں؟ جب کوئی بیمار ہو، بخار ہو، اسے میٹھی شے کھانے کو دی جائے تو وہ کہتا ہے یہ کڑوی ہے۔ اب وہ شے ہے میٹھی، کڑوی نہیں، اس کے جو منہ کا ذائقہ ہے وہ اسے کڑواہٹ دے رہا ہے، اس کے جو حس ہے جس سے وہ چکھتا ہے، جس سے اسے چیزوں کا میٹھا یا کڑوا ہونا محسوس ہوتا ہے، وہاں نقص ہے۔ حق جب بھار محسوس ہو، حق جب مشکل محسوس ہو، حق جب ناپسندی کے پہلوؤں میں جا رہا ہو تو علاج کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کہاں ہم نقص کر رہے ہیں، ہمارے معمولات زندگی کیسے ہیں، حقوق و فرائض کی جو تقسیم ہے اس کی ادائیگی کیسی ہے، کھانا پینا جو ہے وہ حلال اور حرام، ان پہلوؤں میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں،
ہمارا انحصار اللہ کی ذات پر ہے یہ ہم مخلوق پر انحصار کر رہے ہیں؟ تو بہت باریکیاں ہیں، لیکن معاملات اللہ کے حوالے اور اللہ کے سپرد کر دیے جائیں اور اپنی کہیں پوری دین اسلام پر عمل کی صحیح جو ہے اسے اختیار کیا جائے، تو میں نے دوسرے پہلو میں جو نماز روزہ کرنے والے اللہ اللہ کرنے والے لوگ دیکھے ہیں، ان کے مزاج میں سادگی دیکھی، معاشرے میں بڑی لگی لپٹی باتیں کرنے والے، حق کے ساتھ منسلک نہیں، جنہیں یہ پہلو نصیب ہوا ان کے مزاج میں سادگی نہیں تھی تو بھی سادگی پیدا ہو، اور وہ بڑی سہل زندگی بسر کرتے ہیں، انہیں کوئی تنگی تکلیف نہیں ہو رہی۔ کیا سبب؟ یہ جو دین اسلام کا جاننا اور اس پر عمل کی توفیق نصیب ہونا، یہ اللہ کی ذات پر اس درجے کا اعتبار پیدا کر دیتا ہے انسان کے اندر کہ وہ یہ سمجھتا ہے، جانتا ہے، اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ جب معاملات اللہ کریم کے دستے قدرت میں ہیں تو وہ کسی چیز کو خریدنے میں جاتا ہی نہیں ہے، وہ متوجہ اللہ ہو جاتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو میرا وقت ہے یہ اللہ کی یاد میں بسر۔ اب جو پہلا حصہ میں بات کر رہا تھا، جو معاشرے میں اپنے زور بازو سے بن رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے نزدیک سارا کمال ان کی اس لگی لپٹی باتوں کا ہے یا ان کی اپنی جو ذاتی کوشش ہے اس سے وہ نظام ہستی چلا ہے۔ اب اس سارے کمالات ظاہری جو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ سکھ نہیں ہے، اور اس سادگی میں بول پن میں سکھ ہے، بے نیازی ہے، کوئی مخلوق سے ان میں احتیاج کا پہلو، کوئی وابستگی ایسی ہے نہیں۔ تو جاننا یہ نہیں ہے کہ دنیاوی علوم میں عالم فاضل ہے تو یہ جاننے کی حدوں کو یا علم کی حدوں کو پہنچ گیا۔ یہ تو وقتی اور ضروری جو چیزیں عوارضات کے پہلو کے ساتھ منسلک ہیں ان کے اسباب۔ اب اس جاننے کو اسلام نے منع نہیں فرمایا، علم کا حصہ قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدی جو رہائی کا حکم دیا، ان میں ایسے بھی تھے جو اور کوئی معاوضہ نہیں دے سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا مدینہ منورہ کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو۔ اب انہوں نے کون سا حدیث شریف کا بچوں کو جو ہے علم دینا تھا، کون سی قرآن کریم کی تفسیر جو ہے یا فقہی پہلو جو ہے ان پر تحقیق یا تحریر دینی تھی۔ جو ظاہری علوم کی ضرورت ہے اسی پر انہوں نے بچوں کی تربیت کرنی تھی، لیکن رہائی کا سبب آپ نے فرمایا کہ جن کی یہ استعداد ہے وہ کرے۔ چین بہت دور فاصلے کے اعتبار سے اور انسانوں کی جو دسترس ہے یا شناسائی ہے اس کے مطابق بہت دور، اور اس دوری میں صحرا نشین کے سامنے بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیاں جو گرمی میں بھی، جو گرم موسم میں بھی برف سے ڈھکی رہتی ہیں وہ حائل ہوتی ہیں۔ اب صحرا نشین کے لیے وہ برفانی چوٹی عبور کرنا جو گرمی میں بھی برف سے خالی نہیں ہوتی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ فاصلہ الگ، اور یہ جو مشکل ہے راستے کی یہ اس سے بھی زیادہ۔ تو آپ کا جو فرمان ہے کہ علم حاصل کرو، ہاں تمہیں چین جانا پڑے، تو چین میں کون سا مدرسہ تھا جو فقہی تعلیم اس وقت دے رہا؟ تو دنیاوی علوم معاملات زندگی کے بسر کرنے کے لیے جاننا یہ دینی احکامات کے تحت آتا ہے۔
لیکن انہی علوم کو کل سمجھ لینا اور ان علوم کا حاصل کر کے اپنے آپ کو بہت علم والا سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ علم کی حقیقت کلام ذاتی ہے۔ حقیقی علم جو انسان کی وسعت نظری کو اتنا وسیع کر دیتا ہے کہ ضروریات زندگی کی تکمیل سے لے کر جو حتمی بات ہے، جو آخری منزل ہے اس بشر کی، وہاں تک کی شناسائی دیتا ہے۔ دنیاوی علوم جو ہیں ان کی حدود و قیود خلق میں ہے، خلق سے باہر نہیں جا سکتے، لیکن دینی علوم جو ہیں ضروریات دنیا سے لے کر اور خلق کی وسعتوں سے بڑھ کر آخرت کے حصوں تک کی شناسائی کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہاں جو بات ہو رہی تھی، ہماری جو بات ہے وہ جاننے یا نہ جاننے اس موضوع پر چل پڑی ہے، لیکن واپس اپنی جو آیا کریمہ ہے اس کی طرف آتا ہوں کہ جو یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے تو اس سے منع فرمائے ہیں کہ یہ جہالت کے سبب اللہ کے حضور گستاخی کرے۔ پھر جو منسلک یا اگلا حصہ ہے اس آیا کریمہ کا، اس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے اسی طرح ہر طریقہ والوں کے لیے ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے۔ اب جیسی راہ کوئی اختیار کرے گا یا جیسے موسم یا جیسے حالات میں کوئی بیٹھے گا، اس کا مزاج ویسا ڈھل جائے گا۔ اگر آپ ایک عطر والی دکان پر بیٹھے ہیں، آپ عطر یا خوشبو نہ بھی لگائیں تو جتنی دیر بیٹھے ہیں آپ معطر فضا میں سانس لے رہے ہیں، اور شاید آپ وہاں سے اٹھ کر باہر آئیں تو آپ کے وجود یا آپ کے کپڑوں میں وہ خوشبو کسی حد تک رچ بس گئی ہو، تو وہ شاید آپ سے ملنے والا جو ہے وہ اسے بھی وہ خوشبو محسوس ہو۔ اسی طرح اگر آپ لوہار کی بھٹی پر بیٹھے ہیں تو جو شدت ہے، جو آگ ہے، جو دھواں ہے، جو وہ فضا میں کڑواہٹ ہے، وہ آپ کی سانسوں تک پہنچے گی اور آپ کو تکلیف، آپ کا وجود تکلیف میں آئے گا۔ وہاں سے اٹھیں گے تو اس حد تک اس کا اثر آپ کے وجود اور کپڑوں پر ہو چکا ہوگا کہ دیکھنے والا یا قریب آنے والے کو بھی یہ احساس ہو۔ اب جیسی جگہ پر وہ بیٹھا ویسے اثرات اس پر مرتب ہو۔ اسی طرح جب انسان کسی ایک روش کو اختیار کرتا ہے معزز سامعین کرام، تو وہ روش آہستہ 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 اس کی عادت بن جاتی ہے، اور وہ عادت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ پسند تو ذاتی رکھتا ہے، لیکن اس کی درست اور صحیح ہونے کے ساتھ دلائل بھی وہ جو ہے دینا شروع کر دیتا ہے، اور غلطی کے دلائل۔ آج جیسے ہم سود کو بے شمار ناموں سے سودی معیشت میں دھسے ہوئے ہیں، اور کیا جواز دیتے ہیں کہ یہ سارے لوگ ہی اس نظام سے منسلک ہیں، تو میں ایک کیسے اس سود سے بچ جاؤں؟ تو سب کی شمولیت کا جواز کیا ہے؟ یا تو کوئی عمل جو ہے وہ حق ہے یا نا حق ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، یہ جواز کیا ہے؟ پسند ذاتی ہے، اس ذاتی پسند کو اختیار کرنے کے لیے ساتھ جواز دیا جا رہا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، علوم دنیا کہاں کو پہنچ چکی ہیں، کتنی ترقی ہو چکی۔ اس ظاہری ترقی میں ہمارا معاشرہ یہ ہم خود کس قدر سودی معیشت میں دھنس چکے ہیں، اور اس ساری مادی ترقی یا مادی علوم میں جو دسترس بڑی ہے، اس سے کیا معاشرے میں کچھ سکون اور سکھ محسوس ہو رہا ہے؟ بڑے تحمل سے، بڑے دھیان سے جائزہ لیں اپنی سوچوں کا، گرد و پیش اپنے معاشرے۔ حکم وہی
درست ہے جو اللہ اور اس کے حبیب نے دیا ہے، اور اسی سے مخلوق جو ہے وہ استفادہ کلی حاصل کر سکے گی، وگرنہ ممکن نہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں جو جس راہ کو منتخب کرتا ہے اور جو عمل وہ شروع کرتا ہے، وہی پہلو اللہ کریم اس کے لیے پسندیدہ بنا دیتے ہیں۔ زینا، مرغوب بنا دیتے ہیں، وہی اسے پسند آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آگے حصہ فرمایا ہے ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر ان کو اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے تو وہ ان کو بتلائیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان میں سن رہا تھا، یہیں بیٹھے تھے اسی خانہ خدا میں، آپ بیان فرما رہے تھے۔ آپ نے ایک سائنٹیفکلی جو نون ہے پہلو فضا اور آواز کے حوالے سے، اس پر آپ بات کر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے فرشتے مقرر ہیں انسانی جو اعمال لکھنے پر، وہ تو ہیں ہی ہیں، خود انسان جو ہے اس کی یہ جو مادی ترقی ہے یا جو سائنٹیفک ترقی ہے، اب یہ اس میں یہ سمجھ آئی ہے کہ کوئی بھی آواز جو ہے وہ فضا کا حصہ بن جاتی ہے اور اس فضا میں معلق رہتی ہے۔ اور یہ جو آج کی جو کمیونیکیشن ہے کہ کوئی پہلے تو حیرانی ہوتی تھی کہ جی ایک تار میں بات کیسے جا رہی ہے یا ایک تار میں تصویر کیسے جا رہی ہے، اب تو وہ تار بھی کوئی نہیں، چھوٹا سا آلہ ہے، فضا میں ہی غیر مرئی رابطہ ہے جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اسی کے تحت آواز آ بھی رہی ہے، اسی کے تحت تصویر آ بھی رہی ہے، اور اتنی جدت آ گئی ہے کہ یہ ریکارڈڈ بھی نہیں، لائیو بھی چل سکتا۔ تو فرماتے تھے، بیان میں فرما رہے تھے کہ فضا میں معلق ہو جاتی ہے، تو اس پر تحقیق ہو رہی ہے کہ اگر آپ ایسی کوئی شے ایجاد کر لیں کہ فضا میں سے جو آوازیں معلق ہیں انہیں ڈیکوڈ کیا جا سکے۔ اور عجیب صورت ہے ہماری، آج سے پہلے کی زندگی کا جائزہ لیں، کتنی % باتیں ہمیں یاد ہوں گی، کتنے تجاوز جو ہم نے دین حق کی حدود سے کیے ہیں ہمیں یاد بھی نہیں۔ نہ دانستہ تو کجا دانستہ کی بات کر رہا ہوں کہ ناتنستہ طور پر تو جانے کیا کہا ہوا، اللہ ہمیں معاف فرما، اور جو دانستہ ہم نے ظلم کیے ہیں وہ بھی ہمیں یاد ہے۔ تو رب کائنات ہے، اس کی وہ قادر مطلق ہے، وہ فرماتا ہے ثم الی ربہم مرجعہم، تو کہیں بھاگ نہیں سکتا، پلٹ کر اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ فینبئہم، تمہیں وہاں متنبع کیا جائے گا، تمہیں وہاں بتلایا جائے گا کہ کون کون سی باتیں ہیں جو تم بھول رہے ہو۔ اب آخرت کی صورت قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو گناہگار صحیح لیکن ایمان کے ساتھ جانا نصیب ہو تو اس وقت وہ معافی کا طلبگار ہو، اور جو بدبختی میں گیا، جو ایک بے ایمانی کی صورت میں یہاں سے اگلے جہان منتقل ہوا، تو وہ تو دانستہ بھی یہ کہے گا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ایسی کوئی بات ہے نہیں جس کے لیے میں جواب دہی کروں، مجھے واپس بھیج دیا جائے، جو حکم ہے میں اس کی پوری بجا آوری کروں گا۔ اس وقت پھر قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ وجود کے جو حصے ہیں، یہ ہاتھ اور پاؤں، یہ وجود شہادتیں دے گا، اور وہ
وہ شکایت کرے گا ان سے کہ میرے ساتھ تو تم نے بھی اسی طرح جلنا ہے، آج تم کیوں میرے خلاف بول رہے ہو؟ تم تو میرے زیر نگی تھے، میرے اختیار میں تھے۔ تو وہ جواب اپنا وجود جواب دے گا۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے جس نے تمہیں قوت بخشی تھی آج اس نے ہی ہمیں قوت گواہی بخشی ہے، کوئی ذرہ برابر ایسی بات نہیں جو رہ جائے۔ یہ قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا ہے کہ کوئی معمولی بات، کوئی باریک سے باریک پہلو ایسا نہیں ہو، ہر شے لا حاضر ہوگی۔ تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں پھر ان کو اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے، اور راستہ ہے ہی کوئی نہیں، جس کو جو دل ہے جو چاہے کر لے، جدھر زور لگا سکتا ہے کہ جنوں انسان کی جماعت لگائے زور، اللہ کریم کے حدوں سے نکل جائے جو نکل سکتا ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ کے حضور حاضر ہونا، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو بتلائیں گے بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کیا کرتے۔ تو معزز خواتین و حضرات، وقت بہت قیمتی ہے، فرصت بہت قیمتی ہے، اس کا استعمال کیوں کر اور کیسے بے وقت ہو سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پر ضروریات دین جانا جائے، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ دنیا کے کسی ملک میں داخل ہو، مجھے بے شمار موقع ملا دنیا میں سفر کا، کسی ملک میں مسافر کو محض مسافر ہونے کے ضمن میں کسی قانون کی چھوٹ نہیں دی جاتی۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی ملک میں داخل ہوئے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اس ملک کے قوانین کو جاننا۔ اگر آپ خلاف ورزی کریں گے تو آپ سزا کے مستحق ہو۔ اور کبھی کسی نے یہ شکایت نہیں کی کہ جی میں فلاں ملک میں گیا ہوں یا میں اس ملک میں آیا ہوں تو میں تو اس ملک کا باشندہ نہیں ہوں، وقتی طور پر آیا ہوں، تو مجھے کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو یا صحیح کر رہے ہو، یا اس کے قانون کا مجھ پر کیوں اطلاق؟ کبھی کوئی نہیں کہا۔ لیکن دینی پہلو پر فوراً اعتراض اٹھتا ہے۔ ایک اور ضمن بات میں عرض کروں، دینی پہلو پر اپنی رائے دیتے ہوئے احتیاط کیا کریں، پھر اس رائے کو جب تک جانتے نہ ہو نہ دیں، وہ علمی درجہ نہ ہو تو نہ دیں، پھر جو دے رہے ہیں اپنے الفاظ کو دیکھا کریں، ورنہ وہ صورت بغیر علم، اسی آیہ کریمہ کا جو پہلا حصہ ہے نا جہالت کا، اس میں چلے جائے۔ اور موضوع کیا ہے؟ دینی اسلام۔ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کریم نے یہ وطن عزیز عطا فرمایا، بے شمار تکالیف کے بعد اور ہر آنے والے دن میں بے شمار مسائل کے ہوتے ہوئے اللہ کا احسان ہے کہ یہ ملک رواں دواں ہے۔ بے شمار پہلوؤں سے اسے خراب کرنے کی، اس کی بنیادیں اکھیڑنے کی کوشش کی۔ دہشت گردی کی علامات آپ دیکھیں کہ معصوم بچوں تک کو نہیں چھوڑا گیا۔ اب جب اس طرف ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور ذمہ داران ہیں، انہوں نے اسے اس حد تک روک لیا ہے کہ ممکن نہیں رہا کہ ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ تباہی پیدا کی جا سکے۔ جہاں کہیں کچھ کیا جاتا ہے وہ اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تو پھر اب دوبارہ وہ پرانا نسخہ
جو مذہبی طور پر انتشار پھیلانے کا ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اب جب عمومی اس آج کے سوشل میڈیا پر یہ جو میڈیم ہے یہ رابطے کا، چونکہ بندہ روبرو تو ہے کوئی، تو اس پر جب مزید تلخی کا میں اور آپ سبب بنتے ہیں تو یہ انہیں تقویت دیتی ہے بات جو دین اسلام کے خلاف اور وطن عزیز کے خلاف جو کوشش کر رہے ہیں اور اپنی بدنیتی جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، ان کی باتوں کو ہماری یہ تلخیاں تقویت دیتی۔ اب کہیں کا کوئی نظام بھی ہو جہاں افراد ہوں گے، ان کے نظم و نسق کے لیے ضروری ہے کہ انتظامیہ بھی ہو اور انتظامیہ کا جو انتظام ہے وہ مربوط ہو، مضبوط ہو، اور جب یہ نہیں ہوگا تو بے شمار تلخیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ نے معاف فرمائے، ہم نے عمومی دینی پہلوؤں سے بات لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک، خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور ایسی ایسی باتیں جو اللہ جل شانہ کی حضور گستاخی ہے، کوئی حد نہیں چھوڑی۔ اب ان ساری پہلوؤں اور ان ساری باتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ اپنے اپنے حصے کے مطابق ہم سارے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے وہ حکمران جو اتنے مصروف ہیں کہ انہیں حکمرانی کا تو شوق ہوتا ہے، لیکن نظم و نسق کا بہتر کرنا اس کے لیے وقت نہیں ہوتا، ان سے لے کر ہم سب تک میرا جو کردار، میرا جو کلام، میرا جو یار معاشرے میں وہ کیسا ہے؟ تو یہ بہت باریکیاں ہیں جس کے تدارک میں ہم سب نے اپنا حصہ ادا کرنا ہے، جس کی جو حیثیت ہے، جو جہاں بیٹھا۔ اور اللہ جل شانہ ان بدبختوں کو جو تجاوز کرتے ہیں، ان شیطان کے چیلوں کو جو اتنے برے الفاظ دین اسلام کے لیے، دین حق کے لیے، اور ان ہستیوں کے لیے جن کی جوتیوں کی خاک پر بھی جان قربان ہو، گستاخیاں کرتے ہیں۔ اللہ ان بدبختوں کو ذلیل و خوار کرے، ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ یہ کمزوری کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر مسلمان بعمل ہوگا تو حق نافذ ہوگا، حق نافذ ہوگا، کسی مردود کی جرت نہیں ہوگی۔ اور جب معاشرے میں عمومی ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق انصاف کرنا شروع کر دے، فساد پیدا ہوگا۔ اور یہ بات ضمناً اس آیہ کریمہ کے پہلو میں آئی، لیکن اس وقت اس کیفیت کو ہم بھگت رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے بھائی، جو یہ تجاوز کر رہے ہیں وہ بھی وہاں ہوں گے، جو ذمہ دار ہیں وہ بھی وہاں ہوں گے۔ اور اللہ کریم فرما رہے ہیں فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ایسے نہیں کوئی بات، جو کیا ہے نا وہ تمہیں بتلایا جائے۔ اب اس بتلانے میں نتائج ہیں۔ اللہ کریم دین کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس شب و روز کی جو باریکیاں ہیں، صحیح اور غلط کی جو پہچان ہے، اللہ کریم ہمیں وہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم
بندے مومن کو غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ اللہ کریم حق کو اختیار کرنے کی اور مخلوق تک حق پہنچانے کے جو اسباب ہیں وہ عطا فرمائے۔ جہان فانی ہے، لوگ اس وقت بھی دنیا سے گئے جب دین اسلام کا جو نظام ہے یہ دنیا پر متعارف ہو رہا تھا۔ لوگ اس وقت بھی تھے اور اپنا حصہ زندگی کا پورا کر کے آخرت کو چل دیے جب نظام اسلام مستحکم طور پر معلوم دنیا کے 3 حصوں پر نافذ تھا۔ لوگ اس وقت بھی تھے اور اپنا وقت پورا کر کے گئے جب کمزوریاں پیدا ہوں۔ آج بھی ہم ہیں اور تنزلی کی صورت میں اپنے نظام حیات چلا رہے ہیں۔ آج بھی آنا اور جانا لگا ہوا ہے۔ ہر وقت میں جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کو جانیں، اختیار کریں، اپنی زندگی اور ساتیں اور فرصت ضائع نہ کریں۔ اسے اللہ کی پسند، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق بسر کریں۔ ہر 2 صورت میں زندگی گزرے گی۔ ثم الی ربہم مرجعون، ہر 2 صورت میں جانا ہے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جو وقت گزار چکے، جو وقت ضائع کر چکے، اللہ اس کی معافی عطا فرمائے، اور جو وقت بقایا ہے، جو بچتا ہے، اللہ وہ حق کے لیے صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔